اقصی عربی زبان کا لفظ ہے، یہاں بطور اسم استعمال ہے۔ عالم اسلام کا بچہ بچہ اس نام اور اس کی عظمت و شان سے واقف ہے۔ مسجد اقصی روئے زمین پر مسجد حرام کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقتہ نماز بجماعت کے علاوہ جمعہ، عیدین اور تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہے، اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام علیہم السلام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہم السلام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس جگہ کی ہر چوٹی، اجڑی ہوئی بستیاں، وادیاں، پہاڑ اور دریا، غرض ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے۔ اس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ اس شہر القدس میں ایک تاریخی عمارت ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آتی ہے۔ یہ مسجد اقصی اور حرم شریف کے ناموں سے بھی مشہور ہے، اور مسجد صخرہ بھی ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک پرانا شہر، دوسرا نیا شہر۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے، اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ مسجد اقصی کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے۔ اس کے اندر 9 دروازے ہیں جو باب رحمت، باب حطہ، باب فیصل، باب غواغہ، باب ناظر، باب حدید، باب قطع بین، باب سلسلہ، باغ مغاربہ کے نام سے موسوم ہے۔ مشہور ماہر آثار قدیمہ داں برجیم کہتا ہے کہ سادہ انداز کی نہایت متوازن عمارت بلا شبہ اسلامی تعمیرات کا قابل فخر سرمایہ ہے۔ اس کی تعمیر 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 68 ہجری مطابق 688 عیسوی میں شروع کروائی، جو 4 برس کے بعد 72 ہجری مطابق 691 عیسوی میں پائے تکمیل کو پہنچی۔ گنبد صخرہ حرم قدسی کی زمین سے 30 میٹر بلند ہے۔ یہ شہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں والی ہے۔ ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ نچلی منزل کے دیوار پر نہایت حسین سفید مرمر لگا ہوا ہے، جس پر فیروزے رنگ کے ٹائلز بھی ہیں، اور اس کے اندر سفید رنگ میں سورہ یاسین تحریر ہے۔ ان 8 گوشوں میں رنگین شیشے کی کھڑکیاں ہیں، جن کی تعداد 56 ہے۔ اسی صخرہ کے نیچے غار انبیاء علیہم السلام ہیں، جہاں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد کے اندر 2 پٹھ والے 4 دروازے ہیں۔ ان کے اندر سنگ مرمر سے بنے 16 ستون ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 14 ہجری مطابق 636 عیسوی میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی منزل تلاش کی، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا، اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی۔ مسجد صخرہ کی تعمیر کے بعد 72 ہجری مطابق 691 عیسوی میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے دوبارہ اس کی تعمیر کا آغاز کیا، اور تکمیل ان کے فرزند ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی، جس پر ولید کے دور حکمرانی کے 7 سال کے ٹیکس کی خطیر رقم اس تعمیر میں صرف ہوئی۔ مسجد اقصی کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے، اور 23 مرمری
اونچے ستون اور 49 چوکور چھوٹے ستون پر کھڑی یہ عمارت 705 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ دروازوں پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھی ہوئی تھی۔ مسجد کے 11 گیٹ ہیں، جن میں سے 7 شمال میں ہیں۔ 5 بار اس کی تعمیر ہوئی۔ موجودہ تعمیر 1035 عیسوی کی ہے۔ یروشلم شہر کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں ایک وقت 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 15 جولائی 1099 عیسوی کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا قبضہ ہوا۔ ہزارہا مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجا میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد میں اس کے کئی حصوں کو رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ 12 اکتوبر 1187 عیسوی کو وہ عظیم الشان موقع آیا جب مسجد اقصی عیسائی قابضین سے واپس مل گئی۔ یہ عظیم کامیابی بطل جلیل سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ سلطان نے عمارات اور مسجد میں تبدیلیوں کو ختم کیا۔ پھر مسجد اقصی اصلی حالت پر لائی گئی۔ مسلمانوں نے مسلسل 1 ہفتے تک پانی اور عرق گلاب سے غسل دیا۔ عظیم الشان نادر ممبر سلطان صلاح الدین غازی نے حلب میں تیار کرا کے مسجد میں نصب کیا۔ 15 اگست 1967 عیسوی بڑے کرب کا دن تھا جب ایک یہودی سیاح مائیکل روہن نے اسرائیلی حکومت کی ایما پر مسجد اقصی میں آگ لگا دی۔ تقریباً 4 گھنٹے تک یہ آگ بھڑکتی رہی، جس سے جنوبی مشرقی سمت کی چھت شہید ہو گئی اور سلطان کا وہ نادر یادگار ممبر جل کر راکھ ہو گیا۔ سیاح روہن کو گرفتار کر کے معمولی سزا سنائی گئی۔ مسجد صخرہ اور مسجد اقصی کے قریب قبرستان ہے، جس کی بڑی اہمیت ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد یہاں دفن کیے جانے کو ترجیح دیا گیا ہے۔ اس قبرستان کے دروازوں کو متنازع کہہ کر بند کر دیا گیا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہی دروازوں سے مسیح علیہ السلام یروشلم میں داخل ہوں گے۔ یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں دفن ہونے والے کو بخش دے گا، اس لیے بھی یہ قبرستان ان کے لیے مقدس ہے۔ اسی قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق یہاں کوہ موریہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے کہ وہ اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے تھے۔ یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کا دوسرا نام ہے۔ عیسائیوں کے یہاں مقدس مقامات بھی ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کی تھی۔ یہاں مسیح کی آمد پر مردوں کو بخشا جائے گا۔ یہاں ٹیلے کے ٹھیک نیچے مغربی دیوار ہے، جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں ہیکل سلیمانی تھا، جسے بابل حکومت نے تباہ کر دیا تھا۔ بعض مورخ کہتے ہیں یہاں دوسرا عبادت خانہ تھا، جسے رومی فوج نے 70 عیسوی میں تباہ و تاراج کر دیا تھا۔ اس دیوار سے لگ کر یہودی اپنی مقدس عبادت گاہ کی تباہی کے غم میں گریہ کرتے ہیں، اسی لیے اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں۔ دیوار گریہ کو عربی میں المبکا، انگریزی میں وائلنگ وال کہتے ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں ظہور اسلام ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت 14 ہجری مطابق 636 عیسوی میں
جنگ کے بغیر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس اسلامی دور میں ہجرت کے 15ویں سال ہیکل کی آخری تباہی کے 569 سال بعد 636 عیسوی میں دنیا کی بے مثال فتح کے ذریعے مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اسقف اعظم سفرونیس نے شہر کی چابیاں خود امیر المؤمنین کو پیش کی، اور جب نماز کا وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کرنے کے لیے جگہ دریافت کی۔ پادریوں نے ہیکل کی اجڑی ہوئی جگہ کا نشان بتایا جہاں کھنڈر کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں نماز ادا کی۔ اسی جگہ حرم کے 1500 فٹ لمبے اور 1000 فٹ چوڑے احاطے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے اندر زیتون اور سروں کے درخت لگائے، ایک حصے پر چھت ڈالی گئی۔ یہ جگہ نماز کے لیے مخصوص ہو گئی۔ یہ مسجد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہلائی۔ اس کا نام مسجد سیدنا عمر کہلائی گئی۔ 1350 سال سے مسجد عمر، حرم اور اس کی تمام متعلقہ عمارات مسلمانوں کے قبضے میں چلی آ رہی ہے۔ جس زمانے میں فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ اور اقتدار قائم ہوا تھا، اس وقت یہودیوں نے اس دیوار پر اپنا حق ملکیت قائم کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ دیوار حرم کی تھی۔ 1929 عیسوی میں یہودیوں نے اقوام متحدہ میں دیوار گریہ پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا۔ عالمی ادارے نے ایک کمیشن قائم کیا۔ فریقین نے کمیشن کے سامنے اپنے دلائل اور شواہد پیش کیے، جس نے مکمل چھان بین کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ قانونی اور تاریخی اعتبار سے دیوار گریہ حرم کا ایک حصہ ہے جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، اور ان کے مالکان حقوق بالکل درست ہیں۔ یہودیوں کو صرف اس قدر حق ہے کہ وہ اس کی زیارت کے لیے یہاں آ سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں برطانیہ اور مغربی اقوام کی سازش سے فلسطین میں یہ المناک صورت پیدا ہوئی کہ 14-15 جولائی 1948 عیسوی کی درمیانی رات اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا، اور شہر بیت المقدس کے کچھ حصے پر یہود کی اس نام نہاد حکومت کو قبضہ دے دیا گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہے، اور ایسی سازشوں کا سلسلہ مسلم امت کے خلاف جاری ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ یہود کی تمام شرارتوں اور سازشوں کے باوجود انتہائی رواداری کے جھوٹے ثبوت دیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ 1948 عیسوی کی جنگ کے دوران بھی دیوار گریہ کی زیارت کے لیے زائرین کی خاطر عارضی جنگ بندی اور مکمل حفاظتی پہرے کے ساتھ یہود کے لیے وہاں زیارت و عبادات کے انتظامات کیے گئے۔ ہزاروں برس تک یہودی اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا نشانہ بنتے رہے۔ ہر قوم انہیں ٹھوکریں مارتی رہی۔ جس ملک میں رہنے گئے وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکالے گئے، پھر بھی مسلمان رواداری کا ثبوت دیتے رہے۔ مسلمان باوجود اقتدار کے دیوار گریہ کی زیارت کی اجازت دیتے رہے، لیکن مارچ 1983 عیسوی میں ایک دن اچانک چند سرفرے دہشت گرد یہودیوں نے حرم شریف بیت المقدس پر زبردستی قبضے کی کوشش کی، تاہم بے فضل تعالیٰ یہود اس ناپاک سازش میں ناکام رہے۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ حرم شریف کو نیست و نابود کر کے دیوار گریہ اور ہیکل سلیمانی کا احیاء کیا جائے۔ فیصلہ کن جنگ کی تیاریوں کی غرض سے شاید یہ منصوبہ اپنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے قبلہ اول کو نشانہ بنا کر سارے عالم اسلام کو برباد کر دیا جائے۔ اس کے لیے ساری دنیا کے ذہنوں سے مسجد اقصی کے خاکے کو مٹایا جا رہا ہے۔ غور فرمائیے، گنبد صخرہ
کو ہی مسجد اقصیٰ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد گنبد صخرہ والی مسجد کو ہی مسجد اقصیٰ سمجھ رہی ہے۔ یہودی سازش کا پہلو یہ ہے کہ جب یہودی اصل مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے تو عالم اسلام کا شدید رد عمل ناقابل برداشت رہے گا اور تمام اختلافات ختم کر کے عالم اسلام ایک ہو جائے گا، مسجد اقصیٰ کا نام لیا جائے گا اور سنہرے گنبد کو دکھایا جاتا رہے گا۔ عیسائیت اور یہودیت کے عظیم اور ناپاک اتحاد نے آخری اور فیصلہ کن جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ حالات اس امت کے لیے کچھ نئے نہیں ہیں، قرب قیامت میں پیش آنے والے حالات پہلے ہی بتائے جا چکے ہیں۔ اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ اب تنہا امت کو ان حالات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ماضی میں کٹھن حالات کا مقابلہ دینی حمیت رکھنے والوں